اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا۔ ہاں مگر جو کوئی توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور جو کوئی توبہ کرتا اور نیک عمل کرتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ کی طرف ٹھیک ٹھیک لوٹ آتا ہے۔ سورہ فرقان کی 70 اور 71 نمبر کی دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ 68 اور 69 نمبر کی دو آیتوں میں اللہ کے مخصوص اور مقبول بندوں کی جو 7، 8، 9 صفات بیان کی گئی تھی، اس میں سے ایک یہ صفت 7ویں نمبر کی تھی کہ وہ آدمی شرک نہ کرتا ہو۔ وہ آدمی اللہ کے محبوب اور مقبول بندوں کی نشانی اور صفات یہ بیان کی گئی کہ وہ شرک نہ کرتا ہو، شرک سے اپنے آپ کو اس نے بچائے رکھا ہو۔ اور 8ویں صفت یہ بیان کی گئی تھی کہ اس نے قتل ناحق نہ کیا ہو، اور 9ویں صفت یہ بیان کی گئی تھی کہ اس نے زناکاری کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ اللہ کے مخصوص اور مقبول بندے تو ہیں ہی ان چیزوں سے بچنے والے، لیکن اگر کوئی آدمی شرک کرنے والا تھا، کسی آدمی نے زناکاری کا ارتکاب کیا تھا اور کسی نے قتل ناحق کیا تھا، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کو بند نہیں کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی شرک سے توبہ کر لے، زناکاری سے توبہ کر لے اور قتل ناحق سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو بھی قبول کر لیتے۔ اور جو آیت کریمہ میں نے 70 اور 71 نمبر کی پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کا شان نزول جو بیان کیا گیا ہے، اس سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ ایک خاص مدت تک کے لیے کھلا رکھا ہے۔ اس مدت تک جب تک آدمی توبہ کرتا رہے گا، اس کی توبہ قبول ہوتی رہے گی اور اس کا ایمان بھی قابل قبول ہوگا۔ تو اس کا شان نزول کیا بیان کیا گیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ کچھ مشرکین اور کفار میں سے کچھ لوگوں کو احساس ہوا کہ ہمیں ایمان قبول کر لینا چاہیے۔ جب ان کو اپنی غلطی کا احساس، اور معلوم ہے آپ کو کہ جب اسلام نہیں آیا تھا، اسلام آنے سے پہلے سب کے سب لوگ مشرکی ہی تھے، تقریباً سب لوگ ہی بتوں کی پوجا کرتے تھے، قتل کرتے تھے، زناکاری کا ارتکاب کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام آنے کے بعد کچھ مشرکین اور کفار کو یہ احساس ہوا کہ ہمیں اسلام قبول کر لینا چاہیے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں سے تو اتنے بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں، اتنے بڑے بڑے جرائم کا ہم لوگوں نے ارتکاب کیا ہے، شرک بھی ہم لوگوں نے کیا ہے، کفر بھی ہم لوگوں نے کیا ہے، قتل ناحق بھی ہم لوگوں نے کیا ہے، اور زناکاری کا ارتکاب بھی ہم لوگوں نے کیا ہے۔ کیا ہم لوگوں کے لیے کوئی توبہ کا اور اسلام میں داخل ہونے کا کوئی راستہ برقرار ہے؟ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اگر کسی نے شرک کر لیا ہو یا قتل ناحق کیا ہو یا زناکاری کا ارتکاب کیا ہو، تو اگر وہ توبہ کرنے، اور توبہ کے ساتھ ساتھ ایمان کی شرط لگی ہوئی ہے کہ اگر وہ توبہ کرنے اور ایمان قبول کرنے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی برکت سے اس کی سیئات کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گا۔
उसने जो हालत कुफ्र में शिरक किया था, कुफ्र किया था या और कोई कत्ल नाहक किया था, जिन बुराइयों का उसने इर्तिकाब किया था, अल्लाह ताला उनकी सय्यात को हसनात से तब्दील कर देंगे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। और अल्लाह ताला ये चाहते ही हैं कि हमारा बंदा हमारी तरफ लौट कर के आए, हमारी तरफ जो है आकर के तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले, नदामत और शर्मिंदगी का एहसास कर ले, तो हम उसकी तौबा को कबूल कर लेंगे। इस आयत करीमा के ज़िम्न में मुफस्सिरीन ने जो वाक़यात लिखे, उन वाक़यात में से दो वाक़या आपके सामने बयान करता हूँ कि अल्लाह ताला कितना बड़ा बख्शने वाला, रहम करने वाला है। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक रात में एक औरत मेरे पास आई और उस औरत ने मुझसे पूछा कि ए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने बड़े बड़े जराइम किए हैं, बड़े बड़े गुनाह किए हैं। क्या? एक तो मैंने जिनाकारी की और जिनाकारी से मुझको हमल ठहर गया, और जब उस हमल से बच्चा पैदा हुआ तो मैंने उस बच्चे को शर्मिंदगी के डर से समाज और माशरे में कि मेरी इज्जत चली जाएगी, मेरी जो है बदनामी होगी, तो मैंने इज्जत बचाने के लिए मैंने उस बच्चे को कत्ल कर दिया। एक तो जिनाकारी की और उससे जो बच्चा पैदा उसको मैंने कत्ल कर दिया। मेरी तौबा का कोई रास्ता है या नहीं? तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन कह दिया कि तुम्हारी तौबा के लिए कोई रास्ता नहीं है। तुमने इतने बड़े गुनाह किए हैं, जिनाकारी की है और कत्ल भी तुमने कर दिया है, इतना बड़ा जुर्म है कि अल्लाह के यहाँ तुम्हारी कोई तौबा नहीं है। उसके बाद सुबह हो गई, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज अदा की, फजर की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे फजर की नमाज अदा की, और उसके बाद ये वाक़या बयान किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस किस्म की औरत आई थी और उसने मुझसे दरियाफ्त किया था कि मुझसे ऐसी ऐसी गलती हो गई है, गुनाह हो गया है, ज़िनाकारी मैंने की और उससे बच्चा पैदा हुआ, उसको मैंने कत्ल कर दिया, मेरी तौबा का कोई रास्ता है? तो मैंने उसको नहीं कह दिया कि तुम्हारे लिए तौबा का कोई जो है रास्ता नहीं, तुम्हारे लिए तौबा का कोई जो है कोई सूरत नहीं है। तो अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने गलत मसला बताया। अल्लाह ताला देखो फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि जो ईमान ले आए, जो तौबा कर ले, ईमान ले आए, अल्लाह ताला उसकी खताओं को, उसकी सय्यात को नेकियों से बदल देते हैं। अल्लाह ताला ऐसा फरमा रहे हैं और तुमने उसको गलत मसला बता दिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझको बड़ा सदमा हो गया तो मैंने उसको गलत मसला बता दिया और वो औरत बेचारी रोती हुई चली गई, वो बेचारी रोती हुई चली गई। उसके बाद फिर मैं उसको मदीने की गलियों में तलाश करता रहा। फिर रात में ही उससे मुलाकात हो गई तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बशारत सुनाई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे लिए ये बशारत दी है कि तौबा कर लो, ईमान कबूल कर लो, तुम्हारी सारी खताओं का अल्लाह माफ़ कर देंगे। उस औरत ने जब ये खुशखबरी सुनी, बशारत सुनी, उसको इतनी मसरत हुई कि वो सज्जे में गिर गई और उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला का शुक्र है, फजल है कि अल्लाह ताला ने मेरी खताओं को माफ़ कर दिया। चुनांचे वो आइंदा के लिए तमाम किस्म के गुनाहों से बात रह गई और तमाम किस्म की गुनाहों से उसने तौबा कर ली। एक तो ये वाक़या बयान किया। दूसरा वाक़या ये बयान किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बूढ़ा आदमी आया। इतना बूढ़ा था कि उसके सर के बिल्कुल बाल सफ़ेद हो गए थे, उसकी भवें बिल्कुल आंखों पर लटक करके आ गई थी और बहुत ही बूढ़ा हो गया था। उसने आकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर के अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तौबा का कोई रास्ता है क्या? मेरी तौबा का कोई रास्ता है क्या? मैंने सारे बड़े बड़े गुनाह किए हैं और इतने बड़े बड़े गुनाह किए हैं और इतने गुनाह किए हैं कि अगर उन गुनाहों को इंसानों पर तकसीम कर दिया जाए तो सारे इंसान हलाक और बर्बाद हो जाए। इतने बड़े बड़े मैंने गुनाह किए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम ईमान ले आओ
اور ایمان کے ساتھ توبہ کر لو اور عمل صالح تو انجام دینے لگو تو اللہ تعالیٰ تمہاری تمام خطاؤں کو، تمہاری تمام سیئات کو نیکیوں سے مبدل کر دیں گے۔ اس نے کئی بار یہ پوچھا کیا میرے لیے کوئی توبہ کا راستہ ہے؟ اور میں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں اور اتنے گناہ کیے ہیں کہ اگر ان کو انسانوں میں تقسیم کر دیا جائے تو انسانوں کی ہلاکت زندگی کافی ہو جائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، کسی کو مایوس کرنا تو آپ کو آتا نہیں تھا، تو آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی اور پڑھ کر کے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت سنائی ہے، خوشخبری سنائی ہے کہ توبہ کر لو، ایمان لے آؤ اور عمل صالح انجام دو، تمہاری توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے صرف، بلکہ تم نے ایام جاہلیت میں جن گناہوں کا تم نے ارتکاب کیا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان لانے کی برکت سے، توبہ کرنے کی برکت سے، عمل صالح کی برکت سے ان تمام خطاؤں کو، سیئات کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے دیکھیے صحابی کو قتل کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شہادت کا غم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی رہا۔ حضرت حمزہ کو شہید کرنے والا کون ہے؟ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ان کے پاس اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت بھیجی اور اسلام قبول کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو اس نے یہی کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے تو بہت بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں اور میں نے قتل بھی کیا ہے، اور قتل بھی کسی معمولی انسان کا میں نے نہیں کیا بلکہ آپ کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے قتل کیا۔ اتنا بڑا جرم میں نے کیا ہے، کیا میرا اسلام قبول ہوگا؟ اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرمائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت کریمہ لکھ کر کے ان کو بھیجی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت کریمہ حضرت وحشی جو اس وقت طائف میں روپوش تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت کریمہ لکھ کر کے ان کو بھیجی تھی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایسا ایسا وعدہ کیا ہے کہ اگر تم نے توبہ کر لی، ایمان قبول کر لیا، عمل صالح تم نے انجام دیے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت سنائی ہے تم ایمان قبول کر لو۔ چنانچہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کر لیا۔ تو بہرکیف اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ ایک خاص مدت تک کے لیے کھلا رکھا ہے۔ یہاں پر ایک بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں بات کو۔ دو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، ایک آیت کریمہ میں الا من تاب وآمن وعمل، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ہے، اور دوسری جو آیت کریمہ پڑھی ومن تاب وعمل صالحا، 70 نمبر کی آیت میں توبہ کے ساتھ ساتھ ایمان کی شرط لگی ہوئی ہے، اور دوسری آیت کریمہ جو پڑھی گئی اس میں صرف توبہ اور عمل صالح کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اب ان دونوں آیتوں میں فرق کیا ہوا کہ دونوں آیتیں تو ایک ہی طرح کی ہو گئی؟ نہیں، دونوں آیتیں ایک ہی طرح نہیں ہوئی، بلکہ دونوں آیتیں دو پس منظر میں اور دو حالات میں نازل ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلی آیت کریمہ جو 70 نمبر کی سورہ فرقان کی پڑھی گئی، اس آیت کریمہ کا تعلق ان مشرکوں سے ہے جس نے شرک کیا ہو اور قتل کیا ہو، زناکاری کا ارتکاب کیا ہو، ان بڑے بڑے گناہوں کو انجام دینے کے بعد ایمان قبول کیا ہو۔ تو ایسے کفار اور مشرکین جنہوں نے ایمان قبول کیا، توبہ کی، ہمارے سارے انجام دیے، اس کا تعلق ان کافروں مشرکوں سے ہے کہ جنہوں نے ان گناہوں کا ارتکاب کرنے کے بعد ایمان قبول کیا۔ اور دوسری آیت کریمہ جو 71 نمبر کی پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں گناہگار مسلمانوں کا تذکرہ ہے کہ اگر کسی گناہگار مسلمانوں نے، پہلے سے مسلمان تھا، اس نے اگر کسی گناہ کا ارتکاب کیا تو گناہوں کے ارتکاب کے بعد اس نے توبہ کر لی اور ندامت اور شرمندگی کا احساس اس کو ہو گیا اور اس گناہ کو چھوڑ دیا اور آئندہ نہ کرنے کا اس نے عہد کر لیا، تو اس کا تعلق دوسری آیت کریمہ سے ہے۔ پہلی آیت کریمہ کا تعلق مشرکوں سے اور کفار سے ہے کہ جس نے گناہوں کا ارتکاب کیا پھر وہ مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، توبہ کر لی اور استغفار اس نے کر لیا،
تو اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیں گے۔ اور دوسری آیت کریمہ گنہگار مسلمانوں سے متعلق ہے کہ اگر کسی گنہگار مسلمان نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا اور اس نے توبہ کر لی اور توبہ کر کے اعمال صالح اس نے انجام دیے اور توبہ پر قائم رہا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کی توبہ کو قبول کر لیں گے۔ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، جب توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے تو توبہ کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کر دیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی توبہ کرتا اور نیک عمل کرتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ کی طرف ٹھیک ٹھیک رجوع کرنے والا ہے۔ تو توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں خود 100 مرتبہ روزانہ استغفار توبہ کرتا ہوں، حالانکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی خطا سے معصوم تھے، گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ ہر قسم کی خطا سے معصوم تھے۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتے تھے، یہ امت کو بتانے کے لیے کہ دیکھو مجھ کو توبہ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے میری خطاؤں کو معاف کر دیا، اس کے باوجود میں 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو اے مسلمانوں، تم لوگوں کو بھی یہی عمل کرنا چاہیے۔ چنانچہ رات کو سوتے وقت، جیسا کہ میں اسی مجلس میں کہا کرتا ہوں، رات کو سوتے وقت دن بھر کے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور سونے سے پہلے توبہ استغفار کر کے سونا چاہیے۔ پتہ نہیں رات کو سوئے تو صبح اٹھنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، اس لیے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ استغفر اللہ، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اور آئندہ گناہوں کے نہ کرنے کا عہد بھی ہونا چاہیے، اور جس گناہ کے اندر انسان مبتلا ہے اس گناہ کو چھوڑنا بھی شرط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے مسلمانوں کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور اس کی بشارت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم توبہ استغفار ہمیشہ کرتے رہیں، ذکر و اذکار کے اندر اپنی زبان کو مشغول رکھیں، اللہ تعالیٰ کی یادوں سے اپنی زبان کو بسائیں، اپنے دل کو تر و تازہ رکھا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں جو ہے اعلیٰ مقام سے نوازے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے جن صفات کو ان آیات کے اندر بیان کیا ہے، اللہ ان تمام صفات کو ہمارے اندر پیدا کرے۔ 9 صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے، ابھی مزید 3 صفات کو بیان کیا جائے گا، 10 11 12 13 4 صفات کا بھی اور ذکر باقی ہے، انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔